لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. عیوب اور نقائص سے منزہ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک لہ کی، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر گزشتہ جمعات سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی خوابیں اور ان کی تعبیرات یہ آپ سماعت فرما رہے ہیں، اور آج کا خطبہ جمعہ اس عنوان کا 5واں خطبہ ہے، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ۔ خوابوں کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی رہنمائی کرتا ہے، اور جب ہم ان کی تعبیروں سے رہنمائی نہیں لیتے تو لامحالہ ہم آزمائش، مصیبتوں، پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ شریعت کا ایسا روشن باب ہے جسے فراموش کر دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی امت کے علماء، خواص اور عوام کو کما حقوق اس سے فائدہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں یہ بات عرض کی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوابوں میں سب سے زیادہ جو آنے والے صحابی ہیں وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ پہلی خواب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ پیا اور بچا ہوا دودھ عمر بن خطاب کو پلایا۔ اس کی تعبیر جو ہے وہ علم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام صحابہ کرام میں سے شریعت کے جو بڑے عالم تھے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوسری خواب کہ آپ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت لمبی قمیض دیکھی خواب میں، جس سے مراد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی مضبوطی ہے۔ تیسری خواب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کنویں سے ڈول کے ساتھ بڑے باہمت اور بہترین طریقے سے پانی نکالتے ہوئے دیکھا،
جس سے مراد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاست ہے، ان کی خلافت، حکومت اور ان کے جو تدبیری امور ہیں۔ اب چوتھی خواب، یہ تینوں خوابیں میں تفصیل کے ساتھ گزشتہ خطبہ جمعہ میں عرض کر چکا ہوں، کوئی ساتھی یہ نہ سمجھے کہ بڑے اختصار سے ان کو بیان کیا ہے۔ اب چوتھی خواب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث صحیح بخاری کتاب التعبیر میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں، اور جنت کے اندر ایک محل ہے بڑا خوبصورت اور بہترین، اس کی خوبصورتی سے میں متاثر ہوا اور میرا جی چاہا کہ میں اس محل کے اندر داخل ہو کر اس کی خوبصورتی کو اور دیکھوں۔ تو داخل ہونے سے پہلے میں نے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ تو مجھے جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ محل عمر بن خطاب کا ہے۔ فرمایا ذکرت غیرتک، عمر مجھے تیری غیرت یاد آئی تو میں پھر محل میں داخل نہیں ہوا۔ حدیث میں ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خواب نبی علیہ السلام سے سنا فبکا، وہ روئے اور رونے کے بعد کہا اغار علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ تو میری سعادت و خوش نصیبی ہوتی کہ آپ میرے محل میں داخل ہوتے اور اس کا وزٹ کرتے، میں آپ پر کیسے غیرت کھا سکتا ہوں؟ اب آئیے کچھ خواب ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دن میں دیکھے، جیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خواب جو انہوں نے دن میں دیکھا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں، وہ میں بیان کر چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رضائی جو پھپھی ہے اس کے گھر میں تشریف لے گئے، ان کا نام ہے ام حرام بنت ملحان، اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ جس طرح خون کے رشتے ہیں ایسے ہی دودھ کے رشتے ہیں۔ ام حرام بنت ملحان جو ہے ان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کی صفائی بھی کیا کرتے، اللہ تعالیٰ نے کو یہ شرف بھی عطا کی۔ تو فرماتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ سو گئے، ابھی کچھ ہی دیر سوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے اور مسکرانا شروع کر دیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا اُرِزَ عَلِيَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي، میری امت کے کچھ لوگ اللہ نے مجھے خواب میں دکھلائے ہیں کہ جو سمندر میں جہازوں کے تختوں پر بادشاہوں کی طرح بیٹھے، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کے لیے، توحید و سنت کے لیے، دین اسلام کے لیے زمین کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں جائیں گے، دریاؤں سمندروں کے اندر سفر کریں گے، اور یہ جو سمندر ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ مملوکت کا حصہ ہوگا۔ تو جب نبی علیہ السلام سے میں نے یہ سنا تو میں نے کہا یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی منکم، میرے بارے میں بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
مجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ فرمایا اے اللہ ام حرام کو بھی اس جیش گروہ کے اندر شامل کر دے۔ اب صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ام حرام اپنے خامد کے ساتھ یہ سفر کیا، یہ سمندر کا سفر، صبر بھی کر لیا، اجر میں بھی شامل ہو گئی۔ اب اس حدیث کے اندر جن لوگوں کا تذکرہ ہے کہ وہ کشتیوں پر سوار تختوں پر بیٹھے ہوئے بادشاہوں کی طرح، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے لیے اپنی جنت کو واجب کر دیا، قد اوجب، جنت ہی ہے۔ اب ام حرام اپنے خامن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شامل ہو گئی۔ اب جب شامل ہو گئے اجر بھی حاصل کر لیا، اس حدیث کا مصداق بھی بن گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شہادت بھی عطا کر دی کہ جہاز سے اترتے ہوئے وہ گری اور وہیں پر دم تو فوت ہو گئی۔ تو یہ نبی علیہ السلام کا خواب ہے۔ اسی طرح فرماتی ہے نبی علیہ السلام دوبارہ سو گئے، جب دوبارہ سوئے پھر اٹھے، فرمایا میں نے دیکھا ہے کہ میری امت کا ایک گروہ جو ہے وہ قسطنطنیہ جو رومی سلطنت کا کیپٹل اور دارالخلافہ ہے اس کو فتح کرے گا۔ اب یہاں دو باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سب سے پہلا لشکر قسطنطنیہ کو فتح کرے گا، سب سے پہلا لشکر۔ اور دوسری بات کہ جو اس شہر کو فتح کرے گا، ایک حملہ کرنے والا گروہ ہے وہ الگ ہے، اور ایک فتح کرنے والا گروہ ہے وہ الگ ہے۔ قسطنطنیہ پر جو ہم نے کیے گئے اس کی شروعات حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہی ہو گئی، اور پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کئی صحابہ کرام کو یہ سعادت حاصل ہے، جن میں عبد الرحمن بن خالد بن ولید وہ بھی اس لشکر کے امیر ہے، اور یہ حدیث جو ہے یہ سنن نبی داؤد کے اندر موجود ہے۔ اسلام کی سچائی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا منہ بولتا روشن اور چڑھے ہوئے سورج سے بڑھ کر جو واضح ثبوت ہے وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک لشکر جو ہے وہ قسطنطنیہ کو فتح کرے گا۔ صحابہ کرام سے قسطنطنیہ فتح نہیں ہو سکا، 100 سال تک صحابہ کرام کا دور رہا ہے، یہ تب بھی فتح نہیں ہوئی۔ پھر بنو امیہ کا دور تھا، تب بھی فتح نہیں ہوئی، حملے ہوئے، فتح نہیں ہو سکا۔ اب عرب کی جو زمین ہے وہ گرم ہے، اور سردیوں کا جو موسم آتا ہے وہ انتہائی تھوڑا، اور سردی بھی انتہائی معمولی، زیادہ سردی وہاں پر نہیں ہوتی۔ مکہ مدینہ کا موسم آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں۔ اب جب یہ سفر کرتے استنبول جو ہے وہ انتہائی ٹھنڈا علاقہ ہے، برف باری وہاں پر ہوتی تھی، حملہ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا تھا، جغرافیائی طور پر زمینی رکاوٹیں اس میں بڑی شامل تھی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیں، فرمایا میری امت کا ایک گروہ جو ہے وہ اس شہر کو فتح کرے گا۔ اب کس نے فتح کیا؟ یہ جو ترکی بادشاہ ہے، ترکی خلافت جس کو کہا جاتا ہے، ان کا ایک بادشاہ تھا محمد سلطان، محمد نام تھا اس کا۔ اس ترکی بادشاہ نے سمندر کے راستے سے حملہ کیا اور سمندر سے
حملہ کرنے کے بعد اس شہر کو فتح کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کرنے والے گروہ اور لشکر کو اپنی امت کے جو بہتر لشکر ہیں ان کے اندر شامل فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خواب ہے۔ جب یہ دوسری خواب ام حرام نے سنی تو دوسری خواب ام حرام نے سنی تو کہتی ہے یا رسول اللہ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے ان میں بھی شامل کر دے۔ فرمایا انت من الاولین، یہ 7 صدیوں کے بعد 8 صدیوں کے بعد فتح ہوا ہے۔ فرمایا انت من الاولین، تو جو ہے وہ پہلے گروہ کے اندر شامل ہے، دوسرے گروہ کے اندر تم شامل نہیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خواب دن کے وقت دیکھا ہے۔ اب ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رات کا خواب، وہ بھی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں بھی خواب دیکھتے، رات کا خواب۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ میں نے رات کو خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی خواب میں دیکھا ہے کہ وہ بیت اللہ کے گرد طواف کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ بھی بیان کیا۔ بعض لوگ جو ہیں ان کے اندر یہ احساس کمتری ہوتا ہے کہ میرا رنگ جو ہے وہ گندمی ہے اور مجھے تو گورا ہونا چاہیے، اور وہ گورا ہونے کے لیے بڑی بڑی کریمیں استعمال کرتے ہیں، اور یہ کیمیکل اور کریمیں جو ہیں ان کو خوبصورت بنانے کی بجائے اکثر اوقات جو ہے ان کی شکل کو بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ احساس کمتری جو ہے یہ بری چیز ہے۔ گندمی ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کوئی عیب نہیں ہے، اور دنیا کے اندر بھی کوئی عیب نہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رنگ جو ہے وہ گندمی ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھا، ان کا حلیہ بیان کیا۔ 3 طرح کا حلیہ خواب کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بالوں کے بارے میں بیان کیا، ان کے رنگ، یعنی 3 قسم کے رنگ اللہ کے نبی نے بیان کیے۔ سرخ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رنگ جو ہے وہ سرخ۔ گندمی کیسا؟ گندمی سفیدی مائل، گندمی سفیدی مائل رنگ، یہ رنگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نبی علیہ السلام نے بیان کیا۔ اب اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دجال کو دیکھا۔ دجال جو ہے اس کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلیہ بیان کیا، اور دجال کے فتنے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو خبردار کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہماری اولادوں کو دجال کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اب اسی طرح کچھ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کو اپنے خواب سنائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خوابوں کی تعبیر کی ہے۔ پہلا خواب ام علا انصاری ایک عورت صحابیہ ہے، وہ بیان کرتی ہے کہ جب مہاجرین مدینہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان اخوت قائم کی۔ بعض صحابہ کرام کے بارے میں قرعہ ڈالا۔ ام علا بیان کرتی ہے کہ قرعہ ڈالنے پر عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ ہمارے قبیلے کے حصے میں آ گئے۔ جب ہمارے قبیلے کے حصے میں آئے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ انتہائی بیمار تھے۔ اب ان کی تیمارداری کرتے رہے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے۔
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، ان کو دیکھا تو کیا کہا؟ یہ تو جنتی ہے۔ اور میں ایسے مت کہو، اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے کہ جنتی کون ہے یا جہنمی کون ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے جو جنتی، یقینی جنتی ہونے کے احکام ہیں، وہ غزوہ خیبر اور فتح مکہ کے بعد نازل ہوئے۔ جب آپ مدینہ تشریف لائے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت وفات ہوئی، تو تب تک یہ احکام موجود نہیں تھے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ واللہ انا رسول اللہ لا ادری ما یفعل بی ولا بکم۔ فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، میرے علم میں بھی نہیں ہے کہ تمہارا کیا انجام ہوگا اور میرے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا سلوک کرے گا۔ اب وہ کیا کہتی ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ، میں نے تو عثمان کے بارے میں خواب دیکھی ہے۔ خواب کیا دیکھتی ہوں کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چشمہ ہے، یعنی میں نے ان کا چشمہ جو ہے وہ خواب میں دیکھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بڑا اچھا خواب ہے۔ اس خواب کی تعبیر کیا ہے کہ عثمان نے ایسے نیک اعمال کیے ہیں کہ جن نیک اعمال کا ثواب برابر ان کو پہنچا۔ یعنی خواب کے اندر اگر کوئی انسان چشمہ دیکھتا ہے تو یہ خواب بھی اچھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر کیا ہے؟ تعبیر یہ کی کہ انسان کا اچھا عمل ہے جس کا ثواب اس کی وفات کے بعد بھی اس کو پہنچتا رہتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو ہے وہ بڑا عجیب ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، فرماتے ہیں شادی سے پہلے مسجد نبوی ہی میرا گھر ہوتا تھا، صبح بھی ادھر اور رات کو بھی میں مسجد نبوی میں سوتا تھا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر ادا کرنے کے بعد صحابہ کرام سے کہتے خوابیں سناؤ۔ صحابہ کرام اپنی خوابیں سناتے، تو کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی خواب سناتے۔ میرے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش مجھے بھی کبھی خواب آئے اور میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سناؤں اور اللہ کے نبی اس کی تعبیر کریں۔ فرماتے میں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ مجھے خواب دکھا۔ چاہتا میں کیا تھا؟ میں یہ چاہتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تعبیر پوچھنے کی جو سعادت ہے وہ مجھے بھی حاصل ہو جائے۔ تمام صحابہ کرام میں سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فوقیت بھی حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑی فقاہت عطا کی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک درخت ہے جس کی مثال مومن کی طرح ہے، وہ تادا لگاتا ہے، پوتا کھاتا ہے، انسان اس کی اولاد عمل کرتی رہتی ہے، اس کو ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی نے سوال کیا فوراً میرے ذہن کے اندر خیال آ گیا کہ کھجور کا درخت ہے، کھجور کا درخت ہے۔ یعنی کھجور ایسا درخت ہے کہ اس کی گٹلیاں گرتی ہیں، آگے سے نئی کھجوریں نکلتی ہیں، پھر آگے سے نہیں نکلتی، پھر آگے سے نہیں نکلتی، سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ تو مومن آدمی اچھائی کرتا ہے، اچھائی سکھاتا ہے، وہ آگے سکھاتے ہیں، وہ آگے سکھاتے ہیں۔ ہمارے اساتذہ نے ہمیں سکھایا، ان کے اساتذہ نے ان کو سکھایا، تو یہ ثواب جو ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جا رہے ہیں، یہ سلسلہ رکتا ہی نہیں۔ فرماتے ہیں فوراً میرے دل کے اندر آ گیا کہ اس سے مراد جو ہے وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں بولا نہیں کیونکہ بڑے بڑے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، ادب کی وجہ سے میں نہیں بولا۔ اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، عبداللہ ابن عمر اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ ابا جان
مجھے اس سوال کا جواب آتا تھا لیکن میں ادب کی وجہ سے نہیں بولا. فرمایا کہ اگر تو یہ سوال کا جواب دے دیتا تو میرے لیے یہ بڑی شرف اور عزت کی، بلکہ دنیا کے مال، قیمتی ترین جو دنیا کا مال ہے اس سے بھی زیادہ بہتر ہوتی. جیسے ہمارے یہاں دنیا میں کہا جاتا ہے کہ اس کا بیٹا بڑا لائق فائق ہے، یہ فلاں شیخ حدیث کا والد ہے، فلاں وزیر کا والد ہے، تو یہ عزت و شرف کا باعث ہوتا ہے. تو عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میری یہ خواہش تھی کہ مجھے خواب آئے اور وہ خواب میں اللہ کے نبی کو سناؤں اور اس کی تعبیر پوچھوں تو یہ سعادت مجھے بھی حاصل ہو جائے. فرماتے ہیں میں مسجد نبوی کے اندر ہی سویا، مجھے خواب آ گئی. دعائیں کرتے تھے یا اللہ مجھے بھی کوئی خواب آئے. خواب میں کیا دیکھتا ہوں، دو فرشتے آئے ہیں، ان دونوں کے ہاتھوں میں لوہے کے ہتھوڑے، دونوں نے مجھے اٹھایا، چل. میں نے ان کے درمیان چلنا شروع کر دیا تو وہ مجھے جہنم کی طرف لے کر جا رہے تھے. جہنم کی طرف، یہ لفظ ہے حدیث میں. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے خواب میں پڑھا اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہ میں جہنم سے تیری پناہ مانگتا ہوں، مجھے آگ سے بچا لے. جب انہوں نے مجھے جہنم کے کنارے پر کھڑا کیا تو فرشتے مجھے مخاطب کہتے ہیں فرشتے کہتے ہیں تو اچھا آدمی ہے، ہم تجھے جہنم میں نہیں ڈالیں گے، تو اچھا آدمی ہے، ہم تجھے جہنم میں نہیں ڈالیں گے. نبی علیہ السلام کو جب یہ خواب بیان کیا آپ نے فرمایا نعم الرجل عبداللہ بڑا بہترین آدمی ہے. اس خواب کی تعبیر کیا ہے، یہ ایمان والا ہے، یہ بڑا بہترین آدمی ہے. لیکن لو کان یکثر الصلاۃ، خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تو نوافل نماز جو ہے وہ زیادہ پڑھا کر. بلکہ دوسری حدیث میں ہے فرمایا نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی باللیل، عبداللہ انتہائی بہترین آدمی ہے اگر یہ تہجد کی نماز پڑھا کرے. فرماتے ہیں وہ دن آج تک ساری زندگی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی. تو جو اہل حدیث احباب ہیں ہمارے اندر ایک بڑی کمی ہے بہت زیادہ کہ کثرت نوافل جو ہے ان سے ہماری زندگیاں خالی ہیں. نمازوں کے نوافل نہیں پڑھتے، حاجت کے نوافل نہیں پڑھتے، خوشی کے نوافل نہیں پڑھتے، غمی کے نوافل نہیں پڑھتے. پتہ نہیں آپ کو کس طبیب نے بتا دیا ہے کہ آپ نے نفلوں سے پرہیز کرنی ہے، نفلوں سے نیڑے نہیں جانا. یہ بہت بڑی کمی ہے. اس کا نقصان کیا ہے کہ ہمارا جو دل ہے اس میں نیکی تقویٰ نہیں ٹھہرتا. جب نیکی تقویٰ نہیں ٹھہرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوستی کیسے ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے نوافل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح دوسری حدیث ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں مجھے خواب آیا کہ میرے ہاتھ میں ریشمی کپڑا ہے اور میں جنت کے اندر ہوں اور جس طرف جانے کا ارادہ کرتا ہوں تو وہ ریشمی جو کپڑا ہے جیسے اڑن کرین ہوتا ہے تو ریشمی جو کپڑا ہے وہ اڑ کے مجھے وہاں پر پہنچا دیتا ہے. پھر میں وہاں سے ارادہ کرتا ہوں کہ میں نے جنت کا وہ حصہ دیکھنا ہے تو ریشم کا وہ کپڑا مجھے وہاں پر لے جاتا ہے. انہوں نے یہ خواب حیا اور شرم کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خود نہیں پوچھا، اپنی بہن ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تعبیر پوچھو. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خواب سنا تو فرمایا حفصہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ عبداللہ اچھا آدمی ہے، اللہ اس کا خاتمہ ایمان پر کرے گا، یعنی اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. اب اسی طرح یہودی عالم جو صحابی ہونے کا شرف پا چکے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ ان کو ایک خواب آیا. انہوں نے اپنا خواب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بیان کیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب دیکھا
فرمایا کیا دیکھا ہے؟ میں ایک باغیچے کے اندر، وہاں پر ایک زیتون ہے، زیتون کے ساتھ رسی لٹک رہی ہے، رسی کے ساتھ آگے کڑا، تو مجھے کہا جاتا ہے کڑا پکڑ اور اس پہ چڑھنا شروع کر دے۔ مجھ سے چڑھا نہیں جاتا، کڑے کو پکڑا نہیں جاتا۔ فرمایا ایک خادم جو باغ کے اندر کام کرنے والے مالی ہوتے ہیں، مزدور، وہ آیا، اس نے پکڑ کے نا مجھے کڑا پکڑا دیا۔ میں نے کڑا پکڑ لیا، کڑا بڑی مضبوطی سے پکڑ لیا تو میری آنکھ کھل گئی۔ فرمایا سن، وہ جو باغ ہے وہ دین اسلام ہے، وہ دین اسلام ہے، اور وہ جو زیتون ہے وہ صراط مستقیم ہے، اور جو کڑا ہے وہ عروہ وثقی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها۔ ایسا کڑا انہوں نے تھاما ہے جو ٹوٹنے والا نہیں۔ تو جو تیری کڑے پکڑے ہوئے آنکھ کھل گئی ہے نا، اس سے مراد ہے اللہ تجھے اسلام کے اوپر ہی موت عطا کر دے۔ بعض بندے کہتے ہیں میں بڑی اچھی خواب دیکھ رہا تھا تو آنکھ کھل گئی، تو وہ ڈر جاتے ہیں، وہ چاہتے یہ ہے کہ وہ جو خواب جاری و ساری رہنی چاہیے تھی۔ انسان خواب کے اندر جو نعمت دیکھے اور اس نعمت پر اس کی آنکھ کھل جائے تو یہ اس کے لیے خیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اسی نعمت کے اوپر موت عطا کرے گا۔ یہ نبی علیہ السلام کی تعبیر ہے۔ اگر کوئی انسان خواب میں دیکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بڑا رزق دیا اور میرے دسترخوان پر طرح طرح کی نعمتیں ہیں اور میں کھا رہا ہوں اور آنکھ کھل گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فراوانی عطا کرے گا، اور جب وہ دنیا سے جائے گا تو اس کے گھر کے اندر فراوانی ہی رہے گی۔ یہ اس کی تعبیر۔ یہ دو خوابیں ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ایک خواب عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب نبی علیہ السلام کی ایک خواب، فرمایا بینما انا نائم، میں سویا ہوا تھا، میں نے کیا دیکھا؟ اوتیت مفاتیح خزائن الارض، فرمایا میں خواب دیکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھے عطا کر دی۔ اب زمین کے خزانوں کی چابیاں خواب کے اندر نبی علیہ السلام کو عطا کی گئی ہیں۔ تین باتیں اس سے مراد ہیں۔ پہلی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حکومت ہے وہ دنیا کی سپر پاور بنے گی، اور روم اور ایران جو طاقتیں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ مغلوب اور مفتوح ہوں گی، اور صحابہ کرام نے ان کو فتح کیا۔ دوسری بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کو بڑے خزانے عطا کرے، اور آج دیکھ لیں اس امت کے پاس تیل بھی ہے، سب سے زیادہ تیل مسلمان لوگوں کے پاس ہے، مسلمان ملکوں کے پاس ہے۔ سونا دنیا میں سب سے زیادہ سونا جو ہے وہ کس کے پاس ہے؟ مسلمانوں کے پاس ہے۔ ہیرے دنیا میں سب سے زیادہ جو ہیرے ہیں وہ کن کے پاس ہے؟ مسلمانوں کے پاس ہے۔ جو جو چیزیں قدرتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے، وہ جو چیزیں ہیں وہ مسلمانوں کے پاس ہے۔ دنیا کے اندر 4 موسم ہیں، آپ دیکھیں ہمارے ملک کے اندر یہ 4 موسم موجود ہیں، اور جہاں کافر رہتے ہیں وہاں سردی ہی سردی ہے، سارا سال شدید سردی یا سارا سال شدید گرمی۔ یعنی دنیا جہاں کی جو نعمتیں ہیں اللہ نے آج بھی باوجود کہ یہ مغلوب ہے، ذلت کے مارے ہوئے ہیں، پس رہے ہیں، اس کے باوجود بھی آج بھی دنیا، کل بھی نبی علیہ السلام کے دور میں بھی، کل بھی، آج بھی، قیامت تک بھی جو زمین
کے خزانے ہیں ان کی چابیاں مسلمانوں کے پاس ہی رہیں گی۔ اب تیسری جو بات ہے وہ کیا ہے کہ پوری ہوئی زمین پر کوئی علاقہ ایسا نہیں رہے گا بیت و وبر ولا مدر، کوئی بڑا یا چھوٹا کوئی علاقہ وہ بر اعظم کارکٹ کا ہو، افریقہ ہو، آسٹریلیا ہو، جاپان ہو، امریکہ، کینیڈا ہو، دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں رہے گا کہ جہاں اسلام کا کلمہ جو ہے وہ نہ پہنچ جائے۔ اور آج سوشل میڈیا کا سب سے زیادہ جو فائدہ ہے، بنایا تو کافروں نے ہے، لیکن سوشل میڈیا اس کا سب سے زیادہ جو فائدہ ہے وہ اللہ کی توفیق سے دین اسلام کو ہو رہا ہے۔ کس کو ہو رہا ہے؟ دین اسلام۔ کمپیوٹر کا سب سے فائدہ دین اسلام کو، سوشل میڈیا کا سب سے زیادہ۔ جو گناہ کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ تو اپنے اعمال کا اللہ کو جواب دیں گے، لیکن بحیثیت دین سوشل میڈیا کا سب سے زیادہ جو فائدہ ہے وہ کس کو ہو رہا ہے؟ وہ دین اسلام کو ہو رہا ہے۔ کہ آج دنیا میں سب سے زیادہ غیر مسلم جو ہے وہ اسلام قبول کر رہے ہیں اور اسی سوشل میڈیا کے ذریعہ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کی صرف ایک پش کے نیچے، صرف ایک پش کے نیچے اسلام کی ہدایت رکھ دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک پش کے نیچے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کروڑوں کتابیں جن تک علماء کی رسائی نہیں تھی وہ ایک پش کے نیچے رکھ دی ہے۔ تو ان ذرائع کے ساتھ بھی سب سے زیادہ جو فائدہ ہے وہ اسلام کو ہو رہا ہے، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کا واضح اور منہ بولنا جو ہے یہ ثبوت ہے۔ حضرات، اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، ایک صحابی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے خواب دیکھا ہے۔ خواب کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بادل ہے، اور بادل جو ہے اس سے شہد اور گھی جو دیسی گھی ہے، مکھن ہے، یہ گر رہا ہے، اور لوگ اسے اکٹھا کر رہے ہیں، کسی کے پاس زیادہ ہے اور کسی کے پاس تھوڑا ہے۔ اچھا، یہ اس نے پھر کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان سے ایک رسی ہے، آپ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رسی کو پکڑ کر چڑھ گئے۔ پھر ایک اور شخص آیا ہے، اس نے اس رسی کو پکڑا، وہ بھی چڑھ گیا۔ پھر ایک اور شخص آیا، اس نے بھی رسی کو پکڑا، وہ بھی چڑھ گیا۔ یعنی 4 افراد یکے بعد دیگرے جو ہیں وہ چڑھ گئے۔ پھر کچھ دیر کے لیے وہ رسی ختم ہو گئی، یعنی وہ منظر ختم ہو گیا، رسی نظر نہیں آئی۔ پھر کیا دیکھتا ہوں کہ پھر رسی آ گئی ہے، اور پھر اس کے ذریعے لوگوں نے اوپر چڑھنا شروع کر دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس خواب کی تعبیر کرنے دیں۔ فرمایا تو کر لے۔ فرماتے آپ میری اصلاح کیجئے گا، جو صحیح ہوگا وہ بتا دیجئے گا، جو غلط ہوگا اس کی اصلاح فرما دیجئے۔ فرمایا تعبیر کر۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بادل سے مراد اسلام ہے، اور بادل سے جو ٹپکنے والا گھی اور شہد ہے، اس سے مراد قرآن اور قرآن کی حلاوت ہے۔ کوئی بڑا عالم ہے، کوئی چھوٹا ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے، کسی کے پاس تھوڑا ہے۔ اور جو وہ رسی ہے، اس سے مراد امت ہے، کہ آپ جب اللہ کے پاس چلے جائیں گے، پھر آپ کے بعد ایک شخص خلیفہ بنے گا، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد، پھر کچھ تعطل آ جائے گا، پھر اس کے بعد حکومت مسلمانوں کی قائم ہو جائے گی۔ اب جب یہ تعبیر کی تو کہنے لگے یا رسول اللہ، میں نے تعبیر صحیح کی ہے۔ فرمایا کچھ صحیح کی ہے، کچھ غلط کی ہے، کچھ صحیح کی ہے اور کچھ غلط کی ہے۔ اچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو غلط کی ہے آپ کو اللہ کی قسم آپ وہ بتائیں۔ فرمایا قسمیں نہ مجھ پر ڈالو، قسمیں نہ مجھ پر ڈالو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی مصلحت کی وجہ سے
اس مجلس کے اندر اس خواب کی مکمل تعبیر جو ہے وہ بیان نہیں کی. یہ مصلحت ہے اس کے اندر. اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ بعض چیزیں مصلحت کی وجہ سے اپنے نبی کو بیان کرنے سے روک دیتے ہیں یا انہیں منسوخ کر دیتے ہیں. اسی طرح ایک اور خواب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. اب یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ 1000 مہینے کی عبادت سے بھی بہتر ہے. پہلی جو امتیں تھیں ان کی عمریں بہت زیادہ تھیں, 1000 سال. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کا ایک قول میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں. انہوں نے البدایہ کے اندر نقل کیا ہے ایک بوڑھی اور ہو رہی تھی کہ مجھے 18 کی بیماری ہے اور میرے بچے جو ہیں وہ بچپن کے اندر دنیا کو دیکھے بغیر ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں. اچھا جی کتنی عمر ہے تیرے بچے کی؟ کہتی ہے بس 350 سال. 350 سال ابھی اس نے دنیا نہیں دیکھی. تو اللہ کے نبی نے اسے بتایا کہ ایک نبی آنے والا ہے کہ اس کی امت کی عمریں جو ہیں وہ 60 اور 70 سال ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعمار امتی, میری امت کی جو عمریں ہیں وہ 60 سے 70 سال ہوگی. بہت تھوڑے لوگ ہوں گے کہ جن کی عمریں زیادہ لمبی ہوں گی, 80 سال 90 سال 100 سال اس سے زیادہ. بہت تھوڑے لوگ. اب امت مسلمہ جو ہے ان کی عمریں تھوڑی ہیں تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی امتیں جو ہیں وہ تو اجر میں ہم سے بڑھ جائے گی, ان کو اتنی لمبی عمریں ملی, ہماری عمریں تھوڑی تھوڑی. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایسے اعمال دیے ہیں کہ جن کے کرنے سے اللہ تمہیں بھی لمبا اجر عطا کرے گا. ان میں ایک لیلۃ القدر کی رات ہے. اب جو لیلۃ القدر کی رات ہے نبی علیہ السلام کو یہ دکھایا گیا, بتایا گیا کہ یہ کون سی رات ہے. اب ایک صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ بتائیں کون سی رات ہے. اب حدیث میں ہے کہ کچھ بندوں نے آپس میں جھگڑنا شروع کر دیا, بحث مباحثہ کرنا شروع کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے. آپ نے اس نے سوال کیا یا رسول اللہ میں تو ایک سوال کیتا سی, میں نے آپ سے ایک سوال کیا ہے کہ وہ کون سی رات ہے. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ذہن سے اچک لیا, اللہ نے اسے میرے ذہن سے اچک لیا. اب نہیں مجھے پتا کہ وہ کون سی رات ہے. کون بندہ جو ہے وہ کس منہ کے ساتھ دعویٰ کر سکتا ہے کہ فلاں جو ہے وہ غیب کو جاننے والا ہے؟ کیا کسی کی شان محمد رسول اللہ سے زیادہ ہو سکتی ہے؟ اللہ نے آپ کے ذہن سے اس کو اٹھا لیا. فرمایا مجھے اب نہیں پتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مجھے خواب دکھلایا گیا. خواب. اچھا وہ خواب کیا ہے؟ فرمایا خواب یہ دکھلایا گیا ہے کہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے اس کی تاک راتوں میں اس کو تلاش کرو. تاک راتوں کے اندر اس کو تلاش کرو. 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں. تو اس کے بارے میں بھی نبی علیہ السلام کا خواب ہے. اب آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند اور خواب جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھے ہیں اور اس کے اندر امت کے لیے بڑے اسباق ہیں, ایمان و عمل کی بڑی نصیحت ہے. یقین جانیے ماضی میں اب بھی آنے والے وقتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ خوابوں کے ذریعے اپنے بندوں کی رہنمائی کرتا رہے گا. جب خوابیں آئیں ان کو نظر انداز نہ کریں بلکہ علماء سے ان کی تعبیر لیں اور اس تعبیر کی روشنی میں زندگی بسر کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کئی خوشیاں عطا کرے گا, کئی مصائب سے, تکلیفوں سے, آزمائشوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو محفوظ رکھے. مثال اگر کوئی شخص
خواب کے اندر کتا دیکھتا ہے. اب اس کی بھی تعبیر ہے کہ کتے سے مراد جو ہے وہ دشمن ہے، کہ کوئی دشمن جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. سانپ دیکھتا ہے تو اس سے مراد جادوگر ہے کہ جو اس کے اوپر وار کر رہا ہے سحر کے اور جادو کے. تو اسے کیا چاہیے کہ فوراً سب سے پہلے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حصار کے اندر لے آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حصار کیا ہے کہ وہ صبح اور شام کے اذکار کرے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. جو آدمی 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام یہ ایک چھوٹی سی دعا پڑھتا ہے، فرمایا وہ اللہ کے ذمہ میں ہے، فی ذمۃ اللہ، اللہ کے ذمہ کے اندر ہے، شیطان اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اب ہماری غفلت دیکھیں کہ ہم چھوٹی سی یہ دعا بھی یاد نہیں ہے. آپ اسے یاد کریں. دعاؤں کی جو عام کتابیں بازار کے اندر موجود ہیں، یہ دعا جو ہے یہ اس کے اندر کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء. ترجمہ اس کا کیا ہے؟ اس اللہ کے نام کے ساتھ کہ جس کے نام کے ساتھ کوئی بھی زمین و آسمان کی چیز مجھے نقصان نہیں دے سکتی. تو آپ اسے یاد کر لیں، انشاءاللہ اس کے بڑے سارے فوائد ہیں. اب اسی طرح اگر کوئی شخص خواب کے اندر چھپکلیاں دیکھتا ہے تو اس سے مراد اس کے اندر کبیرہ گناہ پائے جاتے ہیں. کبائر کبیرہ گناہ پائے جاتے ہیں کہ جو اس کے ایمان کو برباد کر رہے ہیں. ایسے ہی اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ میری داڑھی ختم ہو گئی ہے، داڑھی تھی اتر گئی، وہ ایسے اعمال کر رہے ہیں جس سے اللہ اس پر بڑا ناراض ہے اور اس کا ایمان ضائع ہو رہا ہے. ایسے ہی کوئی شخص اگر خواب میں دیکھتا ہے کہ میرے منہ کے اندر دانت چلے گئے ہیں تو اس نے ایسا عمل کیا ہے جس عمل کی وجہ سے اس کی دین کی جو مضبوطی ہے وہ ختم ہو گئی ہے، دین میں زیرو ہو گیا ہے. تو یہ خوابیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو دکھاتا ہے اور ان کے ذریعہ ان کی رہنمائی کرتا ہے، ان کو نقصانات سے آگاہ کرتا ہے، رشتوں کے بارے میں، شادی کے بارے میں، تجارت کے بارے میں. اور وقت کی قلت کے پیش نظر آخر میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ یہ جو استخارہ ہے، صلاۃ الاستخارہ. صلاۃ الاستخارہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جابر بن عبداللہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں. آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب کسی کام کو اختیار کرنا چاہے یا 2 کاموں میں سے کسی ایک کا فیصلہ کرنا چاہے فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، تو وہ 2 رکعت نماز ادا کرے، یعنی 2 رکعتیں پڑھے. اب 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد استخارے کی دعا پڑھے، اللہم انی استخیر بعلمک. اللہ اکبر. اگر آپ اہل زبان ہوتے ہیں تو اس کلمے کی جو حلاوت ہے اور حیبت ہے آپ کے رونگٹے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہم انی استخیر بعلمک واستقدر بقدرتک. اے اللہ میں تیرے علم کے ساتھ خیر کرم کروں، مجھے تو نہیں پتا. انی استخیر بعلمک واستقدر بقدرتک، جو اس پر میں قدرت چاہتا ہوں نا وہ بھی تیری قدرت کے ذریعے چاہتا ہوں. بتائیے کائنات کی کوئی چیز اللہ کی قدرت سے باہر ہے؟ وَأَسْتَقْدِرُ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ. قرآن مجید میں اللہ نے کہا ہے وَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ. فضل کیا ہے؟ فضل یہ ہے یا اللہ میری ساریاں کوتاہیاں نو پاسے رکھ کے نہ مینوں پھیر بھی دے دے. یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا فضل ہے. وَاسْأَلُ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ. اللہ میری ساری کوتاہیاں ایک طرف رکھ کر مجھے اپنا فضل عظیم عطا کر. وَاسْأَلُ مِنْ فَضْلِكَ. کیوں؟ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ. اللہ
میں اس لیے تجھ سے مانگ رہا ہوں کہ تجھے پتا ہے مجھے نہیں پتا. انک تعلم ولا اعلم اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر ان هذه المرأة، یا اللہ اگر یہ عورت میرے لیے بہتر ہے، ان هذا الامر یہ کام میرے لیے بہتر ہے، فاقدره لي اللہ اسے میرے مقدر کر دے، مجھے عطا کر دے، ویسره لي پھر اللہ اسے آسان بھی کر دے. بعض لوگ ہیں اللہ نے کروڑوں کا ان کو مالک بنایا ہے، لیکن بیچاروں کی حالت کیا ہوتی ہے، 150 روپے بھی جیب میں نہیں ہوتے. روٹی کھانے کے لیے کے باوجود وہ کروڑوں کے مالک ہے، روٹی کھانے کے لیے لوگوں کے محتاج ہوتے ہیں. یہ وہ چیز ہے کہ انسان اللہ کو کہہ رہا ہے وہ یسرہ لی، یا اللہ یہ نہ ہو کہ عطا کرنے کے بعد چیز مجھ پر مشکل ہو جائے، وہ یسرہ لی اسے آسان بھی کر دے، ثم بارک لی فیہ پھر یا اللہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے، جاری و ساری رہنا چاہیے، برکت بھی اس کے اندر دیتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد جب بندہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے، فرمایا پھر کام جانے اور اللہ جانے جو بہتر ہوگا، یا تو اسے خواب آ جائے گا، خواب استخارے کی دعا پڑھنے کے بعد اکثر لوگوں کو خواب آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے رہنمائی کرتے ہیں. مثال ابھی چند ماہ پہلے 5-6 ماہ پہلے کسی شخص نے مجھے سوال کیا کہ میں نے خواب میں اپنی سالی کو دیکھا ہے، کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے جو سامنے دانت ہیں وہ ٹوٹ گئے. تو میں نے کہا کہ اس کی منگنی یا نکاح کیا ہے؟ کہتا منگنی کی ہے تو نکاح کرنا ہے. میں نے کہا خواب کی تعبیر یہ ہے کہ نکاح میں فتنہ ہو سکتا ہے. اب کل ان کا مجھے فون آیا، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں جب عمرے سے واپس آیا تو مجھے کہنے لگے آپ نے جو تعبیر بتائی ہے اللہ نے اسے سچا کر دیا، بڑے فتنے اور بڑی آزمائشوں کا ہم شکار ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتا ہے، جو اللہ کی رہنمائی کو نہیں دیتا وہ دیکھتے ہیں لڑکا بھی خوبصورت ہے، مال و دولت ہے، بڑا گاڑا، چھڈو مولویاں دی گلاں خواباں کی ہوندیاں، بندہ اپنی تقدیر آپ بناتا ہے اور پھر وہ ذلت کے گڑھے کے اندر گر جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے استخارے کے بعد بندوں کی خوابوں کے ذریعے رہنمائی کرتا ہے، یا حالات ایسے پیدا کر دیتا ہے کہ شر اس سے دور ہو جاتا ہے اور خیر جو ہے وہ اس کے قریب ہو جاتا ہے. وقت ہوا چاہتا ہے یہی سے انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں خوابوں کے بارے میں اسلام کی جو رہنمائی ہے، نبی علیہ السلام کی خوابیں، صحابہ کرام کی خوابیں، اسی طرح تابعین کی، ائمہ محدثین کی خوابیں، وہ بھی بیان کیے جائیں گی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ ایک دوست ہے، اس نے نکتہ دیا ہے کہ پریشان جو لوگ ہیں ان کے لیے دعا کریں. جو آدمی پریشان ہو 3 چیزیں اسے اختیار کرنی چاہیے. پہلی چیز یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ وہ نوافل زیادہ پڑھیں، مسجد میں جائے 2 رکعت پڑھے اپنی پریشانی کو رفع کرنے کے لیے، پہلا. دوسرا عمل کثرت سے استغفار کرے، استغفر اللہ و اتوب الیہ، کم از کم 1000 مرتبہ روزانہ پڑھے. اور تیسرا درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پورا پڑھے تو بہتر ہے، اتنا پڑھنا بھی حدیث سے ثابت ہے. یہ 3 عمل اختیار کرے اور صبر، انشاءاللہ چند ہی دنوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کی پریشانی کو دور کر دے. دعا کرے اللہ تعالیٰ جتنے بھی پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہمارے والدین پر رحمتیں فرما، اللہ ہمارے فوت شدگان کو معاف فرما. اے اللہ ہماری اولادوں اور بیویوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، بے اولادوں کو
اولاد عطا فرما۔ اللہ جو بیٹے کی نعمت سے معلوم ہے ان کو بیٹے کی نعمت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری بیٹیوں کو بہتر رشتے عطا فرما، ذلت اور قلت سے بچا، فقر و فاقہ سے بچا۔ اے اللہ مخلوق سے بے نیاز کر کے اپنا فقیر بنا لے، تونگری عطا فرما۔ اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، مسلمان ملکوں، شہروں، بستیوں، محلوں کی حفاظت فرما۔ آخر میں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں سب کو، یہ پاکستانی سیاست پر تبصرہ کر کے اپنے ایمان کو ضائع نہ کیا کریں۔ یہ ایک ہی ٹکسال کے سکے ہیں۔ فوج جو ہے وہ اقتدار چاہتی ہے یا ہر حکومت کو اپنے زیر اثر چاہتی ہے، اور ایک ہی تھیلی کے یہ چٹے بٹے ہیں، زرداری ہو، نواز شریف ہو، عمران ہو۔ ہم ان کے شرور سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ ان کی حمایت میں حد سے گزر کر غیبتیں، چغلیاں، تہمتیں، اس کے ساتھ گھر بیٹھے اپنے ایمان کو ضائع نہ کریں۔ دعا کیا کریں، اے اللہ ہمارا گھر ہے پاکستان، اس کو سلامتی عطا فرما۔ مسلمان ملکوں، شہروں، بستیوں، محلوں، گھروں کی حفاظت فرما۔ آفات، بلیات، حوادثات سے، چوری، ڈکیتی، راہزنی، بم دھماکوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں ایسے حکمران عطا فرما جو ہمارے بارے میں تجھ سے ڈرنے والے ہیں، بہتر حکمران عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی